بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ بڑی سازش ناکام بنا دی گئی۔ دو بڑے کام کیے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے، اور 27ویں ترمیم کے دو نتیجے سامنے آئے ہیں۔ صدر عارف علوی منظر عام پر آ گئے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس جمعے کے روز طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد اور وانا میں ہونے والے حملوں کے پیچھے افغان شہری ملوث نکلے ہیں۔ 11 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ وانا حملے کی ایک آڈیو ریلیز کی گئی ہے۔ جیش الہند نامی ایک نئی دہشت گرد تنظیم سامنے آ گئی ہے، اور سینٹ سے 27ویں ترمیم ایک بار پھر ترمیم کے ساتھ منظور کرا لی گئی۔ علیمہ ہاں کے 10ویں بار وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ گرفتار کرنے میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ بشا بی بی کو بڑا اہم ریلیف مل گیا ہے۔ سہیل آفریدی پر اغوا کا الزام۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سازش کی جو پاکستان کے خلاف کی گئی۔ یہ وہی سازش ہے جو ایک عرصہ قبل سری لنکن ٹیم پر لاہور میں حملہ کر کے پاکستان کو کرکٹ کی دنیا سے خارج کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ ویسی ہی ایک اور سازش اسلام آباد کچہری پر حملہ کر کے رچائی گئی، لیکن وہ سازش ناکام ہو گئی کیونکہ سری لنکن ٹیم نے پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے سے انکار کر دیا۔ خبریں یہ تھی کہ سری لنکن ٹیم نے اسلام آباد کچہری پر حملے کے بعد دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ 8 کھلاڑیوں نے واپس جانے کے لیے بورڈ کو درخواست کر دی۔ مینیجر اور پوری ٹیم اس بات پر تیار تھے کہ سری لنکن ٹیم اب پاکستان میں نہیں کھیلے گی، کیونکہ پاکستان میں حالات بڑے خراب ہیں۔ وانا میں کیڈٹ کالج پہ حملہ ہوا اور اسلام آباد کی کچہری پہ حملہ ہوا جس میں 12 لوگ مارے گئے۔ تو یہ واقعات اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھے کہ پاکستان اس وقت دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور کوئی بھی غیر ملکی ٹیم ان حالات میں پاکستان کے اندر نہیں ٹھہر سکتی جبکہ ماضی میں اس قسم کا کوئی واقعہ ہو چکا ہو۔ تو جب سے ایشیا کپ میں انڈین ٹیم پاکستان کے ہاتھوں ذلیل ہوئی ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی جو ایشین کرکٹ کونسل کے سربراہ بھی ہیں، ان کی جانب سے بھارت کو ٹرافی دینے سے انکار کے بعد اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ انڈیا کوئی اوچھی حرکت کرے گا۔ تو انہوں نے عین اس موقع پر جب پاکستان کے اندر کرکٹ سیزن شروع ہے اور پاکستان میں ٹرائی نیشن ہونے والی ہے، سری لنکن ٹیم موجود ہے، زمبابوے کی ٹیم بھی پہنچ گئی ہے، تو پاکستان کے اندر کچھ ایسا کیا جائے کہ غیر ملکی ڈر کے بھاگ جائے۔ تو ویسا ہی کیا گیا۔ اس کے نتائج بھی آلموسٹ ویسے ہی آنے والے تھے۔ سری لنکن ٹیم ڈر گئی، خوفزدہ ہو گئی، اور انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھ لیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو اب میں آپ کو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے 2 کام بتاتا ہوں۔ ایک تو وانا میں جب آپریشن ہوا تو اس آپریشن کی نگرانی براہ راست آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کی۔ وہ مسلسل وہاں کی جو کمانڈو ٹیم ہے ان کے ساتھ رابطے میں رہے، آپریشن کو مانیٹر کرتے رہے، اور وہاں سے 650 طلباء کو، اساتذہ کو اور وہاں کے عملے کو زندہ بحفاظت نکالا۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ سری لنکن ٹیم کا پاکستان کا دورہ منسوخ ہونے سے بچا لیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو وزیر داخلہ نے بتایا کہ سری لنکن ٹیم کسی بھی طرح پاکستان میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے کھلاڑی کھیلنے سے انکار کر رہے ہیں، تو وہ پاکستان میں رک کر کیا کریں گے۔ جس کے بعد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے سری لنکا کے وزیر دفاع سے رابطہ کیا، اور وزیر دفاع نے سری لنکن صدر کو آگاہ کیا، جنہوں نے سری لنکن ٹیم سے براہ راست فون پر بات کی۔ تو یہ جنرل عاصم منیر کی اس ایشورنس کے بعد کہ سری لنکن ٹیم ہماری مہمان ہے اور اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم انہیں وہ سیکورٹی دیں گے جو کہ سب سے ہائی پروفائل VVIP سیکورٹی ہوتی ہے۔ تو سری لنکن ٹیم کو 3 لیئر سیکورٹی کی یقین دہانی کے بعد سری لنکن صدر نے سری لنکا کی ٹیم کو اور سری لنکا کے بورڈ کو یہ ہدایت کی کہ وہ پاکستان کا دورہ کینسل نہ کریں، بلکہ اس مشکل وقت میں پاکستان کا دورہ کر کے دشمن کی سازش کو ناکام بنائے۔ تو یہ ساری ایفرٹ جنرل عاصم منیر کی تھی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی تھی، جنہوں نے بڑی سمارٹلی اس معاملے کو ہینڈل کر لیا، اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو بھی اس کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی موقع پر دشمن کی کسی بھی سازش کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے، خواہ وہ ایشیا کپ کا ہونا ہو یا ایشیا کپ میں بھارت کا ٹرافی لینے سے انکار کرنا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ تو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی عزت کو اوپر رکھا ہے اور پاکستانی پرچم کو بلند کیا۔ تو یہ دونوں شخصیات تعریف کی مستحق ہیں۔ تو جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی عزت کو رسوا ہونے سے بچا لیا۔ اگر پاکستان کا دورہ کینسل ہو جاتا، سری لنکن ٹیم واپس چلی جاتی، تو
آئندہ شاید کوئی ہی ٹیم جلد پاکستان کا دورہ کرنے پر راضی ہوتی۔ اب اطلاعات یہ کہ شیڈول تبدیل کر دیا گیا، سری لنکن ٹیم تمام میچ راولپنڈی میں کھیلے گی اور فوج، رینجر اور تمام سیکورٹی ادارے 3 لیئر سیکورٹی فراہم کریں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر یہ کہ اسلام آباد اور وانا میں ہونے والے حملوں کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس میں افغان شہری ملوث ہیں۔ اسلام آباد کچہری حملے کے سہولت کار اور ہینڈلر پکڑ لیے گئے ہیں۔ راولپنڈی کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے جمعرات کے روز 7 مشتبہ افراد کو پکڑ لیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ ان افراد کی گرفتاری راولپنڈی کی فوجی کالونی پیر ودائی کے علاقے اور ڈھوک کشمیریان سے عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ ایک سہولت کار کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کچہری حملے کا جو مرکزی سہولت کار ہے گزشتہ 1 ماہ سے راولپنڈی میں مقیم تھا، جسے راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا اور اس کا ایک ہینڈلر خیبر پختونخوا میں تھا، اس کو وہاں سے پکڑا گیا ہے۔ ہینڈلر اور سہولت کار دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ جن مقامی لوگوں نے ان کی سہولت کاری کی ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق خودکش دھماکے سے قبل سہولت کار اور خودکش حملہ آور نے مل کر جوڈیشل کمپلیکس کی ریکی کی تھی اور اس کا مکمل جائزہ لیا تھا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے انکشاف کیا کہ خودکش دھماکے کا حملہ آور افغان شہری تھا اور اس کو اردو زبان یا پاکستان کی کرنسی تک کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور اس کو افغانستان سے پاکستان پہنچا کر اس سے یہ خودکش حملہ کروایا گیا۔ اس کے علاوہ کیڈٹ کالج وانا حملے کی تحقیقات میں بھی بڑے خوفناک قسم کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق حملہ کرنے والے تمام دہشت گرد افغان شہری تھے۔ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی اور اس کا حکم خارجی نور ولی محسود نے دیا جو کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں۔ اس حملے کی منصوبہ بندی ایک شخص زاہد نے کی جو کہ دہشت گرد کارروائی کے دوران افغانستان سے ملنے والی ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ کالعدم ٹی ٹی پی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی، بلکہ جیش الہند نامی کسی تنظیم کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ یہ حملہ انہوں نے کیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جیش الہند بھی دراصل نور ولی محسود کے حکم پر فرضی نام تخلیق کیا گیا ہے، ایک جعلی تنظیم بنائی گئی ہے، اس کے پیچھے کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں۔ جیش الہند کا فرضی نام اس لیے اختیار کیا گیا کہ پاکستان افغانستان پر یہ دباؤ نہ ڈالے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف وہ کوئی کارروائی کرے۔ استشہادی لوگ ہمارے استشہادی ساتھی اللہ الحمد دشمن کے کیمپ میں گھس کر یہ ان کی کریڈٹ کالج ہیں، یہاں پر ہم نے الحمدللہ پہلے موٹر بم سے، اس کے بعد ہمارے ساتھی اندر گھسا ہے اور انشاءاللہ سب کو جہنم واصل کر دیا۔ ہم جیش الہند کی طرف سے الحمدللہ ہمارا یہ کام ہوا ہے۔ تو اس ویڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ حملہ آور بار بار جیش الہند کا نام لیتا ہے، چونکہ افغان طالبان کا فطرت الخوارج پر دباؤ ہے کہ وہ اپنی اصلی شناخت استعمال نہ کریں۔ اصل شناخت ظاہر ہونے پر ظاہر ہے پاکستان کا اور دیگر دوست ممالک کا ان پر دباؤ بڑھتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ حملہ کالعدم ٹی ٹی پی نے ہی اسپانسر کیا اور ان کے ہی رابطے میں تمام دہشت گرد تھے اور ان کے پاس امریکی ساختہ ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں۔ تو اس حملے کا مقصد جو ہے وہ پاکستان میں سیکورٹی خدشات بڑھانا تھا، بیک ٹو بیک 2 حملے کر کے، اور اگر یہ جاری رہتا دہشت گردوں نے یہ پلان کر رکھا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے اندر گزاریں تاکہ پوری دنیا کے اندر یہ خبر پھیل جائے کہ کسی کیڈٹ کالج کے طلباء کو اور اساتذہ کو دہشت گردوں نے محصور کر لیا ہے، یرغمال بنا لیا ہے، تو یہ انٹرنیشنل خبر بنتے ہی پاکستان کے اوپر بے پناہ دباؤ آئے گا اور وہی معاملہ کہ پاکستان سے کرکٹ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یا ایک لمبے عرصے کے لیے دوبارہ غائب ہو جائے گی۔ تو یہ وہ سازش تھی جو پاکستان سیکورٹی فورسز نے اس وقت ناکام بنائی جب پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اس کو خود لک آفٹر کیا۔ اب کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے اس کو پاکستان نے بڑا بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ نور ولی محسود کے 3 اہم کمانڈر پچھلے 2 سے 3 ہفتوں میں مارے گئے، جن میں قاری اسماعیل اور عزیز الرحمان، کمانڈر فضل امین، قاری ہدایت اللہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ
پاکستان کے اندر بھی کاظم ٹی ٹی پی کا ایک بڑا اہم رہنما مارا گیا ہے۔ یہ جو قاری اسماعیل عزیز الرحمان ہے، یہ ٹی ٹی پی کے نئے شیڈو گورنر اور تنظیم کی نئی قیادت میں کلیدی کردار رکھنے والے کمانڈر تھے۔ کمانڈر فضل امین افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں مارا گیا۔ قاری ہدایت اللہ بھی مارا گیا، جو 2022 کے پشاور پولیس لائنز دھماکے اور 2015 کے مینا بازار حملے کا مرکزی کردار تھا۔ تینوں کمانڈروں کی ہلاکت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لیے بڑی مشکل کا باعث بنی ہوئی ہے اور وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہے، لیکن چونکہ افغان حکومت کی جانب سے دباؤ ہے کہ ٹی ٹی پی اپنی شناخت کو چھپائے، تو اس لیے وہ جعلی اور فرضی ناموں سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کاردم ٹی ٹی پی افغانستان کے اندر سے آپریٹ کر رہی ہے۔ ایک افغان وزیر نے بھی انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو استنبول میں مذاکرات ہو رہے تھے، اس کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے افغان حکام پر یہ دباؤ ڈالا، بلکہ ان سے مطالبہ کیا کہ وہ بی ایل اے اور کاردم ٹی ٹی پی کے خلاف فتویٰ جاری کرے اور ان کو غیر شرعی قرار دے۔ تو یہ افغان وزیر کا اعتراف یہ ظاہر کرتا ہے کہ کاردم ٹی ٹی پی کی پوری نیٹ ورک جو ہے وہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے، پاکستان کے اوپر حملوں میں استعمال ہو رہی ہے، اور اس میں انڈیا اور بھارتی خفیہ ایجنسی را پوری طرح ملوث ہے۔ اس کے علاوہ 27ویں ترمیم سینٹ سے دوبارہ منظور کرا لی گئی ہے، کچھ نئی ترامیم کی گئی ہیں، اور وزیر قانون کے مطابق ان ترامیم کے نتیجے میں عدلیہ مارشل لاء کی توثیق نہیں کر سکے گی۔ غالب امکان یہ تھا کہ 28ویں ترمیم پیش کی جائے گی اور اس میں کچھ نئی چیزیں ہوں گی، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ یہ 27ویں ترمیم ہے جس میں کچھ ایرر تھے اور کچھ غلطیاں تھیں، جن کو دوبارہ سینٹ میں اصلاح کے لیے بھیجا گیا، اور یہ بل دوبارہ اسی طرح منظور ہوا جس طرح پہلے منظور ہوا تھا، یعنی 64 ووٹ اس کے حق میں آئے اور 4 ووٹ جو جے یو آئی کے تھے وہ مخالفت میں آئے۔ پی ٹی آئی نے شور شرابے کے بعد بائیکاٹ کر دیا۔ جو 2 لوگ اس میں ان 64 ووٹوں میں وہ 2 لوگ بھی شامل ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی اور جے یو آئی فیس سے ہے، انہوں نے آج پھر اس کے حق میں ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی نے اس بات پر شدید احتجاج کیا کہ ان کے ایک سینیٹر سیف اللہ ابڑو استعفیٰ دے چکے ہیں، اس کے باوجود ان کا ووٹ رائے شماری میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو سینٹ کے چیئرمین نے واضح طور پر بتایا کہ ان کو ابھی تک سیف اللہ ابڑو کا تحریری استعفیٰ نہیں ملا، نہ ہی ان کی جماعت کی طرف سے کوئی ایسی درخواست آئی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ یہ قانون ہے کہ جو بھی ممبر پارلیمنٹ فلور کراسنگ کرتا ہے، اس کے خلاف اگر اس کی جماعت درخواست دیتی ہے تو اس کو نااہل کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ دونوں ابھی تک سینیٹر کے طور پر برقرار ہیں۔ تو جو ترامیم کی گئی ہے ان کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ برقرار رہے گا۔ پہلے یہ ابہام تھا کہ نیا چیف جسٹس تعینات کیا جائے گا جو کہ آئینی عدالت کا سربراہ ہوگا، اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے، بلکہ ترمیم یہ کی گئی ہے کہ موجودہ چیف جسٹس اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے، جسٹس یحییٰ افریدی۔ اس کے علاوہ ایک اور امینڈمنٹ کی گئی ہے جو کہ آرٹیکل 6 غداری سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی طاقت سے آئین کو پامال کرتا ہے یا غداری کرتا ہے یا ملک کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے تو آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے گا، اور اس کے مرتکب افراد کو کوئی عدالت توثیق نہیں دے سکے گی۔ تو بنیادی طور پر یہ ترمیم جو ہے وہ مارشل لاء کا راستہ روکنے کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی، غداری کی۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں عمران خان، جنرل فیاض حمید اور کچھ لوگ جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور غالباً یہ 28ویں ترمیم ہوگی۔ تو اس میں ایک ایرر ہے کہ یہ 28ویں ترمیم نہیں بلکہ یہ 27ویں ترمیم ہے جس میں دوبارہ امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ آرٹیکل 6 کے بارے میں ایک اور اہم انفارمیشن یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی تھی، اور پھر 27ویں آئینی ترمیم میں بھی اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ ان ترامیم کے نتیجے میں عدالت کو زیادہ امپاور کیا گیا تھا کہ وہ سنگین غداری کے مقدمات میں سزا سنا سکتی ہے۔ تو پہلے یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس تھا، اب یہ اختیار عدالت کے پاس آیا ہے۔ 1999 کی فوجی بغاوت کے بعد پارلیمنٹ نے بعض جرنیلوں کو معافی دے دی تھی، تو اب عدالت بھی کسی ایسے شخص کو معافی نہیں دے سکتی جو آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوا ہو۔ تو یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ عدالت سے معافی کا اختیار بھی لے لیا گیا ہے۔ آرٹیکل 6 کے تحت سزا لازمی ہوگی، لیکن سزا کا تعین جو ہے وہ عدالت کرے گی۔ تو اب کوئی آئین توڑے گا، کوئی پاکستان کے خلاف سازش کرے گا، بغاوت کرے گا، تو اس آئین کے تحت
آرٹیکل 6 کی کلاس 2 کے تحت اس کو عدالت سزا سنائے گی۔ اگلی خبر سابق صدر عارف علوی کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے عمران خان کے بارے میں خاموشی توڑ دی ہے۔ بڑے عرصے سے عارف علوی آپ کو کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نظر نہیں آتے، اور وجہ یہ کہ پی ٹی آئی والے ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ صدر تھے، تو انہوں نے عمران خان کی سزا معاف کیوں نہیں کی۔ تو پی ٹی آئی کے اندر عارف علوی کے حوالے سے کوئی اچھے خیالات یا تاثرات نہیں پائے جاتے، اس لیے عمران خان نے بھی ان کو صدر کا عہدہ چھوڑنے کے بعد پارٹی کے اندر کسی اہم عہدے پر فائز نہیں کیا۔ عارف علوی جو ماضی میں تحریک انصاف کے طویل عرصے تک جنرل سیکرٹری بھی رہے اور اہم عہدوں پر فائز رہے، اور عمران خان کے بعد پارٹی میں دوسرے طاقتور رہنما سمجھے جاتے تھے، تو علوی صاحب نے بڑا فلمی انداز میں ٹویٹ کیا ہے۔ لگتا ہے خلیل الرحمان قمر سے آج کل ان کی کافی صحبت ہے، اور اسی طرح کی رائٹنگ ہے۔ ٹائٹل ہے کہ ڈیاللہ کی خاموش دیواروں سے عمران خان کی آواز گونجی۔ تو علوی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے دنیا کے سٹیج پر ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر ٹرمپ اور بین الاقوامی گلوبل آرڈر کو چیلنج کر دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جب ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو ٹرمپ امریکہ کے صدر نہیں، امریکہ کا صدر ہی کوئی اور تھا، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی ایک بڑے انکار کے لیے خان صاحب نے انہی الفاظ کا انتخاب کیا ہے۔ گرفتاری کے چند ماہ بعد کی بات ہے، قیدی نمبر 804 کو جھوٹے مقدمات میں سزائیں ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ امکان پیدا ہوا تھا کہ خان صاحب کو جو سزائیں دی گئی ہیں انہیں عوام اور عمران خان کے دیے ہوئے صدارتی آئینی اختیارات استعمال کر کے ایمنسٹی یا معافی کا اعلان کر کے معطل کر دوں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی رکاوٹوں کے باوجود عمران خان سے ان کا مسلسل رابطہ رہتا تھا۔ میری کئی بار استعفے کی درخواست کو عمران خان نے رد کر دیا۔ ہر معاملے میں مشاورت ہوتی تھی جس میں کچھ دوست بشمول رؤف حسن اور سینیٹر علی ظفر معاونت کرتے تھے۔ میں نے اپنے لیڈر کو پیغام بھجوایا کہ جن مقدمات میں انہیں سزا ہو چکی ہے ان میں پارڈن یا معافی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ پیغام کے ساتھ اپنی رائے بھی ظاہر کی۔ میں 4 مقدمات میں تو پارڈن ظاہر کرتا ہوں، مگر باقی کے جو 196 مقدمات ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہاں صاحب نے جرم نہیں کیا تو معافی کس بات کی؟ عدلیہ کو انصاف کرنا چاہیے اور حکومت جھوٹے ایف آئی آر واپس لے۔ اور علوی صاحب نے اس ٹویٹ میں جو سب سے بڑی پخ ماری ہے وہ یہ کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ عمران خان کو میری رائے مت بتائیں جب تک وہ خود فیصلہ نہ کر لیں۔ چنانچہ فیصلہ کرنے سے پہلے خان صاحب نے پوچھا کہ علوی کیا کہتا ہے، تو رفقا نے جواب دیا کہ پہلے آپ فیصلہ کریں، تو عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ سوال یہ کہ علوی صاحب کو اب کیوں یاد آیا یہ ٹویٹ کرنا؟ تو وجہ صاف ظاہر ہے کہ علوی صاحب کو تاحیات امیونٹی مل چکی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ صدر مملکت سے کوئی کوئری نہیں ہو سکتی، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں کوئی ٹائم پیریڈ کا طے نہیں کیا گیا، تو جو تمام سابق صدور ہیں وہ تمام عدالتی معاملات سے یا قانونی معاملات سے مبرہ ہو گئے۔ تو علوی صاحب کو اب اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، تو اس لیے وہ بل سے باہر آ گئے، اور انہوں نے ایک تو پی ٹی آئی کو اپنی وضاحت دے دی، اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ گو اس میں کافی انہوں نے بونگیاں ماری ہیں، خاص کر ٹرمپ والی بات، اور پی ٹی آئی کے جو کلٹ فالوئنگ ہے ان کو یقین دلانے کی کوشش کریں کہ میں معافی دینا چاہتا تھا لیکن عمران خان نے معافی نہیں دی۔ تو بہرحال علوی صاحب کا ٹویٹ ایسے ہی ہے جیسے لڑائی کے بعد کسی مکے کا یاد آنا، جو بہرحال اپنے منہ پہ مارنا چاہیے، تو اس مکے کو انہیں اپنے منہ میں مار لینا چاہیے۔ ایک اور اہم ریلیف ملا ہے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو۔ سعودی دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے گرفتاری روک دی ہے اور ان کی ضمانت میں عدالت نے 19 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ جج نے سماعت کے دوران یہ بات دی کہ مجھے یہ سال کوئی اچھا نہیں لگ رہا، جس پر پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا کہ اگر یہ سال اچھا نہیں تو اگلے سال کی تاریخ ڈال دیں۔ تو جج صاحب نے تمام درخواستوں کی سماعت 19 جنوری 2026 تک ملتوی کر دی۔ وہ تمام لوگ جن کی ان مقدمات میں گرفتاری ہو سکتی تھی وہ تمام اب جنوری تک آزاد اور کھلے گھوم سکتے ہیں، جن میں پی ٹی آئی کے رہنما جنید اکبر، عبدالقیوم نیازی، شہریار افریدی جو عدالت میں پیش ہوئے، عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، شہرام ترکئی اور کئی لوگ عدالت میں حاضر ہی نہیں ہوئے۔ ان رہنماؤں کے خلاف 26 نومبر احتجاج اور 4 اکتوبر احتجاج، سنجانی جلسہ اور سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے حوالے سے مقدمات درج ہیں، تو ان کی لگ گئی موجیں۔ لیکن علیمہ خان کی ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اور یہ 10ویں بار ان کے وارنٹ گرفتاری انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے جاری کیے ہیں۔ علیمہ خان
جن کو عدالت نے گرفتار کرنے کا حکم دیا. اس سے پہلے 9 مرتبہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. عدالت کے حکم کے باوجود پولیس وارنٹ پہ تعمیل کراتی ہے اور انہیں گرفتار نہیں کرتی. تو مجھے لگتا ہے اب انہیں اشتہاری قرار دیا جائے گا، کیونکہ عدالت نے ان کی اسلام آباد اور پنجاب بھر میں ملکیتی پراپرٹی کی دوبارہ تفصیلات مانگی ہیں، اور بینک اکاؤنٹ منجمد نہ کرنے پر 2 بینک مینیجر کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیے ہیں. اگلی خبر وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے حوالے سے ہے. ان پر ایک افتاد. اگلی خبر وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے حوالے سے ہے. کل انہوں نے خیبر پختونخوا میں ایک بڑا امن جرگہ بلا رکھا تھا، جس میں پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو بھی انہوں نے شرکت کی دعوت دے رکھی تھی. حنیف پشتین اور نور اللہ ترین کراچی میں مقیم تھے. امن جرگے میں شرکت کے لیے پشاور پہنچے تھے، لیکن جرگے کے بعد سے وہ لاپتہ ہے. پی ٹی ایم کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں سہیل آفریدی نے مہمان کے طور پر بلایا اور اس کے بعد انہیں گرفتار کرا دیا. ابھی یہ اطلاع نہیں کہ وہ گرفتار بھی ہیں یا نہیں، مگر جو پی ٹی ایم کے ذرائع ہیں اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری میں سہیل آفریدی نے تعاون کیا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کا دعویٰ یہ کہ پی ٹی ایم سہیل آفریدی کو بدنام کر رہی ہے. یہ جرگے کو ناکام بنانے کے لیے ایک سازش تیار کی گئی ہے تاکہ پی ٹی ایم کے 2 رہنما جو خود ہی غائب ہو گئے ہیں ان کی گمشدگی کا وزیر اعلیٰ پر الزام لگایا جائے اور ان کو بدنام کیا جائے. ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ اجلاس جمعے کے روز طلب کر لیا ہے، اور یہ اجلاس انہوں نے سپریم کورٹ کے 3 ججوں کی جانب سے خطوط لکھے جانے کے بعد کیا ہے. جسٹس منصور، جسٹس اطہر من اللہ اور صلاح الدین پنور نے انہیں خط لکھے تھے اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور چیف جسٹس سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں. 3 ججوں کی درخواست پر فل کورٹ اجلاس طلب کرنا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.